بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، اس امت میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو فرشتوں سے باتیں کرے، جس سے فرشتے باتیں کریں، جو فرشتوں کا کلام سنیں؟ ایسا کوئی ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر آپ دیکھ لیجئے، اور باب بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر ہے 3679، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ راویوں کے نام ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ کون ہوا کرتے تھے؟ محدث، ٹھیک ہے۔ عربی میں ہے اصل میں جمع کا صیغہ محدثون، تو یہاں پر ہوا کرتے تھے، آپ اس سے سمجھ گئے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ کون ہے؟ وہ عمر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آئیے جو مزید حدیث شریف میں الفاظ ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے راوی بھی یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھا من نبی ولا محدث، جس کو عربی گرامر آتی ہے اگر وہ حدیث کے الفاظ پڑھ لے تو اس کے لیے زیادہ مفید ہوگا، لیکن جسے نہیں آتی تو اس کو تو ہر صورت میں ترجمے پہ اکتفا کرنا ہے۔ آئیے ہم اسی حدیث کو جو امام بخاری نے دوسری جگہ نقل کیا ہے وہاں سے بھی ہم آپ کو اس کو دکھا اور سنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 3469، ٹھیک ہے، 3469 ہے حدیث نمبر، اور یہ ہے کتاب احادیث الانبیاء، ٹھیک ہے، یہ باب ہے اس کا جو چیپٹر ہے۔ آئیے برکت حاصل کرنے کے لیے عربی عبارت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو قد کان فیما مدا قبلکم من الامم، ٹھیک ہے، امم یعنی امت کی جمع ہے، محدثون، وانہو ان کان فی امتی ہذہ منہم فانہو عمر ابن الخطاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ یعنی پچھلی امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ کون ہے؟ تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ لفظ محدث دال کے فتحہ کے ساتھ یعنی دال پر زبر کے ساتھ اللہ کی طرف سے اس کے ولی کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ کامل طور پر حاصل تھا۔ کئی باتوں میں انہی کے رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی، اس لیے آپ کو محدث کہا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا تھا، پھر آپ وہ بات بیان کرتے تھے، اور پھر آپ کی ہی مرضی کے مطابق وہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایسی ایک نہیں کئی مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جس کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ آپ نے بیان کیا کہ یہ آیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کی وجہ سے، آپ کی چاہت کی وجہ سے نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کئی چیزیں ہیں، وہ یہاں پر ڈسکس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ کیا اس امت میں بھی کوئی محدث ہے، اور اگر ہے تو وہ کون ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس کو کس نے ڈیفائن کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کون اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے نبی کے علاوہ؟ کوئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، بس صرف آپ کو شارٹ کٹ سے بتائیں گے کہ ایک نابینا تھے، ایک وہ تھے جن کے جسم پر برس کا مرض تھا، ایک وہ تھے جو سر پر بال نہیں تھے، جن کے گنجے تھے، تین تھے۔ ان کے پاس فرشتے آئے تھے نا، ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ صحت مند کھال چاہتے ہیں، کہ جلد ہماری اچھی ہو اور
مال چاہتے ہیں. ایک نے اونٹ کو پسند کیا تھا, ایک نے بکری کو پسند کیا تھا, سر پہ بال کو پسند کیا تھا, ایک نے جو ہے کیا اچھی کھال کو پسند کیا تھا, ایک نے آنکھ کو پسند کیا تھا, اور گائے کو پسند کیا تھا. تو یہ کس کے ذریعے سے ساری باتیں ہوئی تھی؟ فرشتے کے ذریعے سے ہوئی تھی. تو فرشتے آئے تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے کہ ساری باتیں ہوئیں, ان کی ساری آزمائشیں ہوئیں, اس میں کیا کیا نتیجہ نکلا اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن ان کی باتیں فرشتوں سے ہوئی تھی, فرشتوں کے ذریعے سے ان کی آزمائش ہوئی تھی. تو یہ ہوا تھا نا واقعہ. تو اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں بنی اسرائیل کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرمائے ہیں. تو اسی طریقے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں, لیکن ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے. مثال کے طور پر ہم نے اس بات کو یعنی سمجھنے کی کوشش کر لی. اب آگے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اگر اس امت میں کوئی محدث ہو سکتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, اور اگر کوئی ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ٹھیک ہے, بس بات ختم ہو گئی, کیونکہ ان کی زبان پر کیا ہوتا تھا؟ حق جاری ہوتا تھا, شیطان ان سے دور بھاگتا تھا. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو یہ ساری چیزیں ان کی موجودگی میں آپ نے یہ بات سمجھ لی, جان لی کہ اب جو ہے کوئی فرشتوں کی بات نہیں سنتا. اب اگر یہ کہا جائے کہ بعد میں آنے والے جس دور کی برائی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر گئے, آپ نے جن 3 زمانوں کی تعریف کی تھی, تو ان 3 زمانوں میں آپ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کہ کسی نے فرشتوں سے باتیں کی اور پھر فرشتوں کی باتیں وہ لوگوں کو انہوں نے بیان کی. 3 زمانوں کی. 3 زمانہ کون سا ہے؟ صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, اور تبع تابعین کا زمانہ. ٹھیک ہے, صحابہ کا زمانہ جس میں صحابہ بھی تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھے, وہ ایک ہی زمانہ لے لیجئے. اسی طریقے سے تابعین کا زمانہ جس میں صحابہ بھی تھے اور پھر تابعین بھی تھے. اسی طریقے سے تبع تابعین کا زمانہ. ٹھیک ہے, یہ 3 زمانے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ جھوٹ پھیل جائے گا, ثم یفشی الکذب. تو جھوٹ پھیل جائے گا. تو جھوٹ کیسے پھیلا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی بتانا چاہیں گے اگر آپ سننا پسند کریں تو. ٹھیک ہے, جھوٹ پھیل چکا ہے, نہ صرف پھیل چکا ہے بلکہ جھوٹ جو ہے وہ سچ بن کر جو ہے وہ اپنا رقص اور سرور کی محفلوں کو سجا رہا ہے. ٹھیک ہے, خیر بعد والوں کے لیے جن کے لیے قرآن و حدیث میں صرف اتنی بات موجود ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق چلیں, ان کے لیے صرف اچھا گمان کیا جا سکتا ہے. نہ تو ان کو ولایت کی ڈگری دی جا سکتی ہے کہ ہاں یہ کنفرم طور پہ لازمی یہ اللہ کے ولی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈگری بھی کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے. آپ نے ڈگری اگر کسی کو دی ہے ولایت کی تو آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ آپ نے کیسے دی. آپ صرف اچھا گمان کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. کسی سے آپ اچھا گمان کر سکتے ہیں کہ میرا اچھا گمان ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کسی قسم کی کوئی ڈگری نہیں دے سکتے. یہ اتھارٹی صرف نبی کے پاس ہوتی ہے بس. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں, اور اللہ کے پاس سے آئی ہوئی خبریں کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ بات تو آپ نے جان لی. ٹھیک ہے, کہ اب جو اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے فرشتوں کی باتیں سنی, یا فرشتوں نے اس سے کلام کیا, یا فرشتوں نے اس کو کوئی ڈگری دی کہ بس آپ اللہ کے ولی ہو, آپ پاس ہو گئے, آپ کامیاب ہو گئے, اور بس آپ ہی آپ ہو, آپ کی دھوم دھام ہے زمین میں بھی آسمان میں بھی, یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں کہ ولیوں کا بڑا مقام ہے. لیکن آپ کسی کو پہلے آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس کو ولی کیسے کہا. اس کی آپ کو اصل بتانی پڑے گی, بنیاد بتانی پڑے گی. ولیوں سے محبت وہ سب اپنی جگہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ کون سے ولی ہیں جن سے محبت کے لیے ہمیں کہا گیا ہے؟ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں ہی لازمی. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, خلیفہ راشدہ جتنے خلفائے راشدین, اس کے علاوہ بدری صحابہ, پھر اس کے علاوہ احد کے صحابہ, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کل کے کل. پھر اس کے علاوہ تابعین جو بزرگ گزرے ہیں, تابعین الظام. پھر اس کے علاوہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. پھر اب بعد والوں کے لیے اب کیا بچتا ہے؟ بعد والوں کے لیے یہ بچتا ہے کہ اگر تو کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بیان کر دیا, ٹھیک ہے, کہ فلاں فلاں آئے گا, جیسے امام مہدی کے لیے آپ نے بیان کیا, ٹھیک ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے, تو یہ تو سب اپنی جگہ من نون اسی طریقے سے مان لینا ہے. لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ غوث ہیں, یہ قطب ہیں, یہ ابدال ہیں, یہ اوتاد ہیں, ٹھیک ہے, یہ فلاں وہ ہیں کیا کہتے ہیں داتا صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ خواجہ صاحب ہیں, یہ بابا فرید گنج شکر ہیں, شکر بانٹتے ہیں یہ, ٹھیک ہے, شکر والے بابا ہیں,
تو اب آپ کو یہ ساری چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. آپ اگر ثابت نہیں کر سکے تو پھر جو ہے آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. کیسے نہیں ثابت کر سکتے؟ کہ قرآن و حدیث سے آپ کی باتیں رد ہو رہی ہیں، اس لیے